کا عملی طریقہ. ہم نے ابھی پچھلے دنوں کے اندر نماز کے حوالے سے مسائل اور اس کے احکام پڑھے، اور پھر بعد میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں تو آپ نے تھیوری آپ نے پڑھ لی. اب اس کا پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے. آج نماز کھڑے ہو کر کھڑا کیسے ہونا ہے، تکبیر کیسے ہم نے کہنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور تشہد کے اندر ہم نے کیسے بیٹھنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو آج میں پریکٹیکل آپ کو تھوڑا سا میں آج کروانا چاہوں گا. ایک بچہ عظیم آپ آ جاؤ. اب ایک بچے کو میں یہاں پہ کھڑا کروں گا، وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح میں ایکسپلین کروں گا وہ آپ کو پورا پراپر طریقہ جو ہوگا نا وہ آپ کو دکھائے گا بھی، اور آپ نے اس طریقے کو ذہن نشین کرنا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے طریقے کی طرف آج کا ہمارا جو اصلی جو مین جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کا عملی طریقہ، کہ نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے نماز جب ہم نے پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جو نماز کی 6 شرائطیں تھیں. پہلے کیا تھی؟ طہارت تھی. ٹھیک ہے، کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ کے اوپر نماز پڑھیں وہ جگہ کی بھی کیا ہو؟ پاک ہو. ایسے ہی ہے. دوسرا اس میں شرط کیا تھی؟ قبلے کی طرف منہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 تھا ستر عورت، شرمگاہ کا، یعنی کہ ناک سے لے کے گھٹنوں تک اتنے حصے کا چھپا ہونا ضروری ہے. پھر جو نماز پڑھے اسی نماز کا وقت ہو. اور نمبر 6 نیت ہو. ٹھیک ہے نا. یہ 6 وہ شرطیں تھیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ شرطیں ہماری پوری ہیں. جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لباس کو دیکھنا ہے. ہمارا لباس بالکل صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے، ہم باوضو ہیں، ہمارا جسم کے اوپر کوئی نپاکی تو نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہم نے نماز پڑھنا ہے. اب نماز پڑھنے کے جب ہم صف بندی کرتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمارا مسٹر حسن بات نہیں کرنی، تو جو میری طرف سارے بچے کریں، بہت کوئی بچہ بات نہ کرے، اپنی یہ جو پین نیچے رکھ دیں، ہاتھ میں کوئی پین نہ پکڑ کے رکھے، پین نیچے رکھ دیں. جب ہم نے نماز کے لیے صف میں آگے کھڑے ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہوں ہم اپنے دائیں بائیں جانب دیکھیں ہماری صف میں گیپ تو نہیں آ رہا. آپ کے اور ساتھ والے بندے کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ساتھ ساتھ ہو. ٹھیک ہے. جب ساتھ ساتھ ہوں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا عملی پہلا پریکٹیکل ہوگا نماز شروع کرنے سے، وہ ہم نے اپنے پاؤں کو پہلے دیکھنا ہے. ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں 4 انگلیوں کے برابر یا 1 بالش. ٹھیک ہے نا. یعنی اتنا ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ. جیسے یہ دیکھیں، یہ فاصلہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے اس کو، فیضان زوم کر کے نا تھوڑا آگے ہو جاؤ، چٹائی پہ ہو جاؤ. آگے دیکھیں، جیسے یہ دونوں پاؤں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 4 انگلیوں کا برابر فاصلہ ہو یا 1 بالش، اتنا فاصلہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ تمہارا ہوگا کھڑا ہونے کا انداز، ہمارا سینہ، ہمارا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہوگا. اب جب ہم نے تکبیر کہنی ہے، پہلی تکبیر کے لیے جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اس طرح ہاتھ سیدھے ہو قبلے کی طرف. یہ تکبیر کرو عظیم. آپ یہ بالکل دیکھیں نا، آپ کے کانوں تک ہاتھ لگے ہوں اور آپ کے ہاتھ کی انگلیاں بالکل سیدھی، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح طریقہ. بعض لوگ اس طرح تکبیر کہتے ہیں جیسے یہ ایسے کندھوں کے اوپر، کندھوں سے نہیں، کانوں کے برابر تک آپ کے ہاتھ بلند ہو. ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپ نے ہاتھ تکبیر کے لیے، جب آپ نے کانوں کے نیچے والے حصے کو آپ نے انگوٹھے سے چھونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اب ہاتھ کیسے باندھنے ہیں یہ دیکھیں، الٹا ہاتھ نیچے ہوگا اور سیدھا ہاتھ اوپر ہوگا. اور یہ جو ناف ہے نا، ناف، یہ جو انگوٹھے کا یہ والا حصہ ہے یہ آپ کا ناف کے اوپر ہوگا. یہ انگوٹھے کا یہ والا حصہ الٹے ہاتھ کا ناف کے اوپر اور دوسرا سیدھا ہاتھ اوپر. یہ 3 انگلیاں آپ کی کلائی کے اوپر ہوں گی. 3 انگلیاں کلائی کے اوپر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا سرکل ہوگا. اس طرح ہاتھ باندھنے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جیسے سامنے کرو، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا ہلکا بنا کے جس طرح. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہاتھ باندھنے کا انداز طریقہ. نہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں نہ زیادہ نیچے، پیٹ کے اوپر نہیں ہاتھ باندھنے. یہ پیٹ ہے نا، پیٹ کے نیچے یہ جو ہمارا ناف ہے، ناف کے اوپر یہ حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انگوٹھے کا یہ حصہ کہاں پہ ہوگا؟ ناف کے اوپر. ایسے پھر اس کے اوپر ہم دوسرا ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا.
अब जब हमने क़याम के अंदर खड़े होना है, हमारी नजर कहां पे होगी? सजदे वाली जगह पे, जहां पे हमने सजदा करना है वहां पे हमारी क्या होगी? नजर होगी। ये नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे दाएं बाएं देख रहे हैं ऊपर नीचे, नहीं, ये गलत है। हमारी नजर कहां पे होगी? सजदे वाली जगह पे। ठीक हो गया? ये हमारा हो गया क़याम का तरीका। उसके बाद अगला जो हमारा मरहला है वो है रुकू। वो क्या है? अब रुकू कैसे करना है? जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, परसों भी, कि रुकू करते वक्त जब हम रुकू में जाएंगे दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा रखेंगे। क्या रखेंगे? उंगलियां कुशादा रखेंगे। अब रुकू में जाएंगे, रुकू में जरा जाओ, आगे देखिए, ये घुटनों के ऊपर आपने हाथ रखने हैं और दबा के, और उंगलियां कुशादा करके, और उंगलियों के साथ आपने ऐसे उसको पकड़ना है अपने घुटनों को। ठीक है? उसके बाद आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा आगे से और नीचे, और बस। अब ये देखो, ये कमर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही। कमर का जो जाविया, जो एंगल है, वो आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और आपकी जो नजर है वो दो पाँव के दरमियान, ठीक है ना? आपकी नजर दोनों पाँव के दरमियान या पाँव के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए रुकू के दौरान। ठीक है? और रुकू के दौरान बिल्कुल अपने पाँव को, अपने जिस्म को ज्यादा हिलाना नहीं आपने, बिल्कुल प्रॉपर आपने रुकू में रहना है। ठीक है? गर्दन, ये देखो ना, सर और आपकी ये पूरी पीठ बिल्कुल इक्वल होनी, थोड़ी सी गर्दन आप नीचे करो, सर, ये देखिए, सर और ये कमर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है? रुकू के दौरान। समझ आ गई? चलो जी, उसके बाद खड़े हो जाना है। अब ये हमें रब्बाना लकल हम्द, जब हमने कोमा कहना है बिल्कुल सीधा। अगर हम सीधे खड़े ना हुए, यह है तादील अरकान। अगर हमने रुकू करने के बाद अपनी कमर को सीधा नहीं किया और सीधा किए बगैर सजदे में चले जाएंगे तो सजदा साहब हमारे पर लाजिम आ जाएगा। ठीक है? हमने नमाज का वाजिब तरक कर दी है, इसलिए हमने सही रुकू करते वक्त रुकू के बाद बिल्कुल सीधे खड़े होना है। हमने बिल्कुल उसके अंदर झुकाव नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हुए फौरन सजदे में चले गए, तो ये गलत तरीका है। ठीक है? अब ये हो गया आपका कोमा। अब अगला मरहला क्या है? आपने सजदा करना है। ठीक है? अब जब सजदे में हमने जाना है, बाद लोग सजदे में डायरेक्ट चले जाते हैं ऐसे छलांग मार के, इस तरह भी नहीं जाना। सजदे में जाने के लिए पहले अपने क्या करें? अपने ये जो टांगे हैं उसको क्लोज करना है, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के अपने क्लोज करते हुए जमीन की तरफ जाना है। अभी देखें, जैसे अब जैसे ये देखें, इस तरह जब ब्रेक लगाए, ये जो है ना, जब सजदे में जाना है आपने ऐसे फोल्ड करके अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख के अपने घुटनों को पहले फोल्ड करना है, फिर आपने नीचे की तरफ आना है। ठीक है? अब जमीन के ऊपर सजदा करें। अब ये सजदा है, ये देखें, जब सजदा करना है तो सजदे के दौरान दोनों हाथों की उंगलियां सीधी किबले की तरफ होनी चाहिए और दोनों हाथ आपके चेहरे के बराबर। ठीक है? ना ज्यादा हाथ आगे हो और ना ही हाथ ज्यादा पीछे हो। ठीक है? और आपकी पीठ और आपकी ये जो बाजू है, अगर आप तन्हा नमाज पढ़े, आपकी ये जो कलाइयां है ना, ये वाली बाजू, ये आपके पहलू के साथ टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह सजदा नहीं करना। ठीक है? इसी तरह आपका रान, ये जो आपके पट है, ये पेड़ के साथ नहीं लगने चाहिए, इनके दरमियान गैप होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद जब आपने सजदा करना है, इसमें सबसे अहम बात जो है वो आपके पीछे वाले दोनों पाँव की है। अब मैं जरा दोबारा आपको दिखाता हूँ। अजीम जरा इधर सजदा करो, आप इस तरफ सजदा मुंह करके करो। अब यहाँ पे पाँव देखने हैं, पाँव की जो उंगलियां है ना, ये देखें, पाँव की उंगलियां ये बिल्कुल जमीन के साथ लगी हुई हैं, कोई उंगली जमीन से पीछे तो नहीं है ना, ऐसी आपकी उंगलियां होनी चाहिए। अगर आपकी उंगलियां, अगर आपने जमीन से पाँव ऐसे उठा लिए दोनों पाँव, आपकी नमाज टूट जाएगी। नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। नमाज आपकी फासद हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। नमाज के दौरान आपके दोनों पाँव जमीन के साथ और उंगलियां, जो उंगलियों के पेट है ना, ये वाला हिस्सा अंदरूनी, ये ऐसे जमीन के साथ लगे होने चाहिए। ठीक है? और अगर आपको खुदा न खास्ता आपने जमीन से दोनों पाँव उठा लिए, ठीक है ना, उठा के खारिश कर रहे हैं एक दूसरे पाँव के ऊपर ऐसे ऐसे करके, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। ये नमाज के अंदर आपने उंगलियां लगा के रखनी है। ठीक है? ये हो गया नमाज में सजदे का तरीका। समझ आ गया आपको? उसके बाद नमाज में सजदा जब करने के बाद जब हमने बैठना है, जब हमने बैठना है दो सजदों के दरमियान, तब भी हमने तादील अरकान का ख्याल रखें, हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। अब बैठने का तरीका क्या है? वो भी इधर मुंह करके बैठेंगे। जो आपका सीधा पाँव है, दायां पाँव, वो आपने खड़ा रखना है और उल्टा पाँव आपने ऐसे बिछाना है, जैसे नजर आ रहे पाँव आपको। अब एक बात इसमें भी खास ख्याल रखनी है, आपके बैठने के वक्त आपके पाँव की जो उंगलियां हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं वो जमीन के साथ लगी होनी चाहिए। 3 उंगलियों का लगना वाजिब है। कितनी उंगलियों का?
3 انگلیوں کا لگنا سجدے میں اور تشہد کی حالت میں واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا لگنا سنت ہے، اور 1 انگلی کا لگنا فرض ہے انگوٹھے کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کا خالی انگوٹھا لگا ہے، باقی 4 انگلیاں اس کی زمین سے اوپر ہے، اس کے پاس سجدہ سہو واجب ہوگا، اس نے نماز کے اندر واجب کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، سجدے کے اندر یا تشہد کے اندر۔ اگر کسی کی 5 انگلیاں لگی ہیں وہ سنت، اگر کسی کی 4 لگی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، تب اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن 3 لگی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر 3 سے کم ہے، صرف 2 انگلیاں زمین کے سارے، باقی اس کی 4 انگلیاں ایسی ہیں، تو پھر بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی 1 انگلی لگی ہے باقی 4 نہیں لگی، پھر اس نے واجب ترک کر دیا، سجدہ سہو واجب۔ اور اگر اس کا انگوٹھا بھی نہیں لگا ہوا، انگوٹھا بھی اس کا زمین سے اٹھا ہوا ہے، اندر کی جانب ایسے ہے، تو ایسی صورت کے لیے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس نماز کو دوبارہ ادا کہا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر کسی بندے کو بیٹھنے کے اندر دشواری پیش آ رہی ہو، اس طرح بیٹھنے میں اگر کسی کو دشواری پیش آتی ہے، مثلا پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے، شرعی عذر آ جائے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے رخصت ہے، وہ جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے، بے شک وہ پاؤں کی انگلیاں پیچھے کی طرف نکال کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور طریقہ، جس طرح عام بچے میں نے دیکھا نماز میں بیٹھتے ہیں دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے، دونوں پاؤں پہ بیٹھو ایسے، اس طرح، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ اس طرح بیٹھنے کی تشبیہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کتے کے ساتھ۔ کتے کو دیکھے نا ہم نے، اس طرح کتا ڈوگی وہ اس طرح بیٹھتا ہے، یہ اس طرح نماز کے اندر نہیں بیٹھتا۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف ہو، کسی کو اگر کوئی عذر ہے کہ وہ اس طرح دوسری طرح نہیں بیٹھ سکتا، اگر اس طرح اس کو سکون ہے، اس طرح وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن ایک بندہ صحیح تندرست ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں، تو وہ ایسی صورت کے اندر بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب تشہد کے بعد جب ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے، ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ ہمارے گھٹنوں کے اوپر، رانوں کے اوپر، اور رانوں پر جب ہمارے ہاتھ ہوں گے نا، ہماری انگلیاں بالکل سیدھی ہوں قبلے کی طرف، ٹھیک ہے نا، نہیں کہ ہمارا ہاتھ ایسے نیچے نہ ہو، یہ دیکھیں جیسے ایسے نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ اپنے ہاتھ ایسے رکھ دیتے ہیں نیچے کی طرف، بالکل ایسے ہونا چاہیے سیدھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عمل دیکھا ہے، جب ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ شہادت کی انگلیاں ہم اٹھاتے ہیں نا، یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ ذرا پیج نمبر نکالیں، اس کو ختم کر دیں پینسل سے، اس کو نا کٹ کر دیں، یہ ایکسٹرا لفظ لکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے پڑھا تشہد میں دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا، تشہد میں دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا، اس کا طریقہ بھی میں نے لکھا ہے، اس کے نیچے حدیث پاک پہلے پڑھ لیں کہ یہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، یہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے۔ مسٹر راجہ برادران، بیٹا ادھر دیکھو، پہلے انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، اس کی وجہ ریزن کیا ہے؟ نماز کے اندر تشہد کی حالت کے اندر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اب حدیث پاک سنیں، احناف کے نزدیک انگلی اٹھانا سنت ہے، نماز میں انگلی اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کریں، دیکھیں اوپر بک کے اوپر 18 نمبر پیج، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دوران نماز تشہد میں بیٹھتے تو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرماتے، اپنی نظر بھی اس انگلی پر رکھتے، پھر فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ شہادت والی انگلی شیطان پر لوہے سے بھی سخت پڑتی ہے، لوہے سے بھی سخت، یعنی کہ جیسے آپ انگلی اٹھاتے ہیں نا، تو یہ شیطان کو جا کے لوہے سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ آپ کسی کو سٹک مارتے ہیں نا ایسے، ٹھیک ہے نا، تو جب یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ سیدھا شیطان کو جا کے لگتی ہے، یہ ساتھ سیدھا شیطان کو اس کو چوٹ لگتی ہے اس کے ساتھ، تو ہم تو شیطان کو چوٹ پہنچائیں گے، جو ہمارا دشمن ہے، دشمن کو ہم نے چوٹ تو پہنچانی ہے، تو ہم کیسے جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ شیطان کو چوٹ لگتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم نے شیطان کو تکلیف پہنچانی ہے نماز کے اندر، تو یہ وجہ یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے نماز کے اندر انگلی کیوں اٹھاتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انگلی اٹھانے سے شیطان کو چوٹ پہنچتی ہے، جس طرح تیر چلاتے ہیں، تیر لگتا ہے جا کے نشانے پہ، اسی طرح یہ تیر ہے، ایسے یہ تیر ہے، یہ تیر جا کے شیطان کو لگا ہے،
اور جب تیر لگتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اٹھانے کا طریقہ آپ نے دیکھنا ہے۔ انگوٹھے، یہ جو ہاتھ ہم نے تشہد کے اوپر رکھے ہیں، اب ہم نے جب انگلی اٹھانی ہے، اس کا انگلی کیسے اٹھانی ہے؟ پہلے میں وہ طریقے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا جو غلط طریقے ہیں۔ بعض لوگ ایسے انگلی اٹھاتے ہیں، یہ میری طرف دیکھیں، ہاتھ کی طرف، یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ سیدھا ہے ایسے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح انگلی نہیں اٹھانی، خالی انگلی کھلی ہوئی ہے اور خالی انگلی کو اٹھا دینا، یہ کیا طریقہ؟ غلط۔ دوسرا غلط طریقہ کیا ہے؟ بالکل مٹھی بند کر کے اس طرح کرنا، یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے وہ دیکھنا ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ جو تین انگلیاں نا آخر والی، خنصر، بنصر، وسطی، ان تین انگلیوں کو ہم نے ہتھیلی کے ساتھ ایسے کر دینا۔ سامنے پریکٹس کریں اپنے ہاتھوں کو آسیدہ کر کے۔ اب یہ جو شہادت والی انگلی ہے نا، اور یہ جو انگوٹھا، یہ جو سینٹر والی انگلی ہے، پہلے ہم نے یہ دو انگلیاں خنصر اور بنصر، اس کو ہم نے اپنے ہتھیلی کے ساتھ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین انگلیاں ہماری کھلی ہیں، اب سینٹر والی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کا ہم نے سرکل بنا لینا ہے ایسے۔ کیا بنا لینا ہے؟ سرکل، وہ سرکل بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں جب تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد، جب اشہد اللہ پڑھنا نا، پھر ہمیں انگلی اٹھانی ہے، اشہد اللہ، یہ دیکھیں یہ سرکل آپ کا ایسے ہے، سرکل نظر آ رہا ہے؟ سرکل آپ نے ایسے رکھنا ہے، اور یہ دو انگلیاں آپ کے تھیلی کے ساتھ ہوں، یہ دو انگلیاں آپ کے تھیلی کے ساتھ، سیدھی سینٹر والی انگلی اور انگوٹھا، اس کا آپ نے کیا بنانا ہے؟ سرکل، سرکل بنا لیا۔ سرکل بنانے کے بعد آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب الا اللہ کہنا تو انگلی کو نیچے رکھ دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ کہنے کے بعد آپ نے ہاتھوں میں انگلیاں کھول دینی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں پریکٹیکل، یہاں پہ آپ دیکھیں، پہلے دو انگلیوں کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سینٹر والی انگلی اور انگوٹھے کا آپ نے ہلکا بنا لیا، اور شہادت والی انگلی کو آپ نے اوپر کرنا ہے، اور آپ کی نظر بھی پھر اس انگوٹھے انگلی کے اوپر ہو۔ یہ دیکھیے ادھر میری طرف، تشہد پڑھ رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ کی نظر بھی پھر انگلی کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بار بار انگلی کرتے ہیں ایسے 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 ایسے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک دفعہ اٹھانی ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے نا، وہ ایک دفعہ انگلی اوپر کرنے کے بعد اپنے مٹھی بند کر لیتے ہیں، مٹھی بند کر کے وہ اس طرح رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے اوپر انگلیاں نہیں کھولتے، وہ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، بس یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ حالانکہ اصول کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے انگلیاں کھول دینی ہے، انگلیاں کھول دینی۔ تو یہ ہے تشہد کے اندر انگلی اٹھانے کا طریقہ، اور اس کی وجہ اور اس کی ریزن بھی آپ کو ایکسپلین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، آخر میں جب ہم تشہد کے اندر سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نظر کہاں پہ ہوگی؟ کندھے کے اوپر، کندھے پہ پیچھے نہیں ہمیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ، اس آنکھ کی شاید صرف کندھے تک ہماری نظر ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ سلام پھیرے ذرا، یہ دیکھیں یہ کندھے تک بس نظر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بندہ وہ پوری اینڈ سب تک دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ غلط ہے، صرف کندھے تک آپ کی نظر ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دائیں جانب بائیں جانب صرف کندھے تک نظر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا وہ نماز کا پریکٹیکل انداز کے اندر میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، تکبیر کیسے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ، رکوع، تشہد، یہ سارے معاملات آپ نے کیسے کرنے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے نماز پڑھتے وقت ان ساری چیزوں کو اپلائی کرنا ہے، پھر آپ کو یہ چیزیں نہ بھولیں گی، اور یہ آپ ہمیشہ پھر یاد رہیں گے، سمجھ آ گئی؟ چلیں گے اب آتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف، جی آگے آ جائیں جی، پیج نمبر نکال لیں 25 نمبر، پیج نمبر جی، مسافر کی نماز، کس کی نماز؟ جی مسافر کی نماز۔
یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ النساء آیت نمبر 101 101 مسافر کی نماز، مسافر اور مقیم۔ مسافر کون ہوتا ہے وہ آگے میں اس میں بتاتا ہوں آگے، پہلے قرآن پاک کی آیت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، ترجمہ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعد نمازیں قصر پڑھو، بعد نمازیں قصر پڑھو، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر تمہارے لیے اللہ کریم کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو، ٹھیک ہے۔ صدقے سے مراد کیا؟ تحفہ ہے، تحفہ، تو تحفہ قبول کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا بھی چاہیے۔ دیتے ہیں تحفے ایک دوسرے کو کب؟ جیسے عید کا دن آتا ہے نا، پہلے تو وہ کارڈ ہوتے تھے نا، تو اب کسی کو واچ، کسی کو رومال، کسی کو خوشبو، کسی کو کیپ، ٹھیک ہے نا، کسی کو پین، کسی کو ریزر، پینسل، شارپنر، وہ چیزیں جو اگلے بندے کے استعمال کے اندر ہوں، اس طرح کی چیزیں آپس میں دوسرے کو دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں نا، تو تحفے دینے کے ساتھ آپس میں کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے، تو تحفے دینے چاہیے ایک دوسرے کو۔ یہ عبداللہ راشد کہاں پہ گیا ہے؟ باہر چلا گیا، چلیں اچھا جی، آپ دیکھیے اگلا پیج 26، پیج نمبر 26 نکالیں بھی، پیج نمبر 26۔ مسافر قصر نماز کب پڑھے گا؟ دیکھیں، شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہوگا تو وہ سفر کہلائے گا، وہ مسافر کہلائے گا۔ مسافر کون ہے؟ جو بندہ 57 میل فاصلہ طے کر رہا ہے وہ مسافر۔ مثلا آپ نے یہاں سے جانا ہے ملتان، کہاں جانا ہے؟ ملتان کا سفر یہاں پہ تقریباً 400 کلومیٹر ہوگا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ 92 کلومیٹر۔ اگر کوئی 92 کلومیٹر مسافت کے اوپر ہوگا تو وہ کیا ہے؟ مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ملتان جانا ہے تو آپ کیا؟ مسافر ہیں۔ اب آپ نماز پوری نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ نماز ہاف پڑھیں گے، قصر کریں گے۔ قصر نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سی نماز قصر ہوتی ہے اور کون سی نماز قصر نہیں ہوتی؟ آپ سنیں، قصر نماز ہر 4 رکعت والی نماز، کون سی؟ ہر 4 رکعت والی نماز، اس کا ہم قصر کریں گے، 2 پڑھیں گے۔ مثلا ظہر، عصر، عشاء، ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں۔ ان 3 نمازوں میں قصر پڑھی جائے گی، باقی فجر بھی پوری پڑھی جائے گی اور مغرب بھی، ٹھیک ہے۔ فجر اور مغرب کے اندر قصر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی 3 نمازوں میں قصر ہے، کون کون سی؟ ظہر، عصر، عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر قصر ہوگی۔ اور قصر میں کیا کرنا ہے کہ فرض 4 ہوتے ہیں نا، تو ہم نے کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 سفر کے دوران، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات، جب بندہ مثال کے طور پر آپ نے ملتان جانا ہے، اب آپ یہاں سے نکلے ہیں 12 بجے لاہور سے، اب لاہور چونکہ یہ آپ کا اصلی شہر ہے، جب آپ لاہور کی حدود سے باہر نکل جائیں گے، مثلا آپ 12 بجے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے سفر شروع کر دیا، آپ پہنچے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں مانگا منڈی، یا مانگا منڈی سے آگے کیا کہتے ہیں پتوں کی، ٹھیک ہے نا، پتوں کی جو ہے نا یہ لاہور سے باہر ہے، مانگا منڈی یہ لاہور سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ مانگا منڈی، پتوں کی، سائی بار جب آپ پہنچے آپ کو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ظہر کی نماز آپ جب آپ نے وہاں پہ پڑھنی ہے تو آپ نے وہاں پر کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ صرف فرضوں میں قصر ہے، سنتیں پوری پڑھیں گے، نفل پورے پڑھیں گے، صرف فرضوں میں قصر ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس میں کہ فرض قصر ہے فرضوں میں،
فرض نماز کا آپ نے نصف پڑھنا ہے، باقی سنت پوری پڑھنی ہے، اور نفل بھی آپ نے پورے پڑھنے ہیں، صرف فرضوں میں 2 پڑھنے آپ نے نہیں۔ اگر پوری پڑھنی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کا دوست کو تحفہ دے تو آپ آگے سے نہ لیں، بری بات ہے نا۔ تو اس کے اوپر بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ مسافر ہو اس کو قصر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ اس وقت ہے جب بندہ تنہا نماز پڑھے۔ اگر آپ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ چلے گئے یہاں سے سائی والا مسجد میں انٹر، وہاں زور کی نماز جماعت ہو رہی تھی۔ اب جماعت ظاہر ہے وہاں پہ مقیم امام کروا رہا ہے، جب آپ مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ نے پورے 4 پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 4 ہی پڑھنے ہیں۔ اگر آپ انفرادی طور پر، ٹھیک ہے نا، اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو پھر آپ نے کتنے پڑھنے ہیں؟ 2۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فرق بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے پھر 4، اگر تنہا پڑھیں گے تو پھر 2، ٹھیک ہے۔ ادھر جا کے آپ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب آپ کی نیت کتنے دنوں کی وہاں پہ ٹھہرے، مثلا آپ ملتان گئے ہیں، آپ کی نیت ہے اگر 15 دن کی، کتنے دنوں کی؟ 15 دن کی نیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ 15 دن کی نیت سے آپ گئے ہیں تو 15 دن کی نیت کے اندر جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے وہ آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے۔ اگر 15 دن کی نیت سے زائد ہے آپ، مثلا آپ کی نیت مہینہ میں نے وہاں پہ جا کے ٹھہرنا ہے، جب مہینہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ نماز پوری ہی پڑھیں گے۔ اس کی بھی لمٹ ہے کہ ہماری نیت کتنے دنوں کی ہے، کیا 2 دن کی ہے، ہفتے کی ہے، 8 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، اللہ حاضر قیاس بالآخر نیت ہماری ہے فائنلی لاسٹ وہ ہے 15 دن۔ اگر 15 دن تک ہمارا وہاں پر قیام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ہم قصر ہی پڑھیں گے۔ اگر ہمارا مہینہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر ہم قصر نہیں پڑھیں گے، پھر ہم پوری نماز پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، جتنے دن آپ نے وہاں پر قیام کرنا ہے اتنے دن تک آپ قصر پڑھتے رہیں گے، 15 دن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے گیا ملتان، وہ گیا کسی ضروری کام کے لیے کہ میں 2-4 دن کے بعد واپس، اس کی نیت صرف 3-4 دن کی ہے، لیکن وہ کام اس کا اتنا لمبا ہو گیا، وہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دن بھی گزر گئے، اس کا کام ہی نہیں ہو رہا۔ 16 دن بھی گزر گئے، 17 دن 18 19 20 دن گزر گئے، اس کا کام ہی نہیں ہو رہا، لیکن اس کی نیت کتنی تھی؟ صرف وہ 3-4 دن کی، اب اس کا کام نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز قصر ہی پڑھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی صورت کے اندر وہ نماز قصر پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، جب بندہ ملتان سے واپس آ رہے، ملتان سے واپس آ رہے ہیں، اب لاہور کی جو باؤنڈری ہے، مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں یہ کیا نام ہے، ملتان روڈ کے اوپر جائیں نا، ابان ٹاؤن، پھر آگے جا کے آتا ہے ہنجروال، آگے ٹھوکر نیاز بیگ، یہ ٹھوکر نیاز بیگ مثال کے طور پر یہ ہماری باؤنڈری ہے لاہور کی۔ ٹھوکر سے آگے چلے جائیں تو لاہور ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھوکر سے پہلے آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ قصر۔ جب آپ لاہور کی حدود میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ قصر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باؤنڈری، یہ بھی آپ نے مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب لاہور کے پوری باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے پھر قصر پڑھیں گے، اور واپسی پہ بھی جو لاہور کی باؤنڈری سے پیچھے ہیں